سر چاہیں گے اگر تھوڑی سی بات کر لیں؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ کو بڑی مبارک ہو، آپ نے اپنے دم پہ الیکشن کروائی. اور ایک خاص سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کل میڈیا پہ 2-3 دن سے چل رہی ہے مشتاق منہاج صاحب کے حوالے سے ایک خبر چل رہی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انہوں نے مجاہدین کے حوالے سے اور 47 کے حوالے سے جو باتیں کی، آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ ہارون صاحب بہت شکریہ. اس میں دیکھیں جو سب سے پہلے جو یہاں پہ آئے آپ لوگ یہاں پہ موجود تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کا نے کہا کہ جنرل کمپلین ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن اس پر الیکشن کمیشن کو ضرور توجہ دینی چاہیے. اور بہت سے لوگوں سے 10% تو مسٹیک ہوتی رہتی ہے، لیکن اس دفعہ زیادہ مسٹیک ہے. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے. السلام علیکم. پولنگ سکیمز کے حوالے سے جو یہاں پہ ایک جنرل کمپلین یہاں پہ بھی ہے، اور بہت سارے لوگ ٹیلی فونک ہمیں کمپلینس بھی کر رہے ہیں. اس کو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو بھی توجہ کرنی چاہیے تھی، چونکہ اس دفعہ مطلب ہے تھوڑی بہت 5-7%، 10% شاید میرا خیال ہے مسٹیک ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس دفعہ شاید زیادہ ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کا دوسری وارڈ یا تیسری وارڈ میں، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے. چونکہ ان پہاڑی علاقوں میں خواتین کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بوڑھے ایلڈر ایج لوگ ہیں ان کے لیے جس طرح ہم یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ خود ہم کس طرح پہنچے یہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کی طرف ہمیں توجہ بھی کرنی چاہیے. گورنمنٹ بھی دیکھے گی کہ یہ اگر مسٹیک تھی تو کہاں پہ تھی، کس کے پارٹ پہ تھی، کہاں پہ یہ اوور لک کو، یہ لوگوں کو کیوں ہم نے مصیبت میں ڈالا. اور شاید اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے لوگ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہوں گے وہ شاید اتنے نہیں کر پائیں گے. تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر جائے گی؟ جو آپ نے حضرت مشتاق منہاج صاحب کے بارے میں سوال کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مشتاق منہاج صاحب اکثر کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اور شاید لوگ ان کو ایک وہ پرانا جو ان کا کوئی پروگرام تھا، صحافیانہ کو پروگرام کرتے تھے، صحافی ہونے کا مارجن دیتے. آپ چونکہ خود صحافی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بنیادی طور پہ صحافی بننے کے لیے صحافت کو پڑھنا ضروری ہے. جب آدمی صحافت کو نہ پڑھے اور دیکھے جس چیز کے اوپر وہ تبصرہ کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے آزاد کشمیر کی اس ریاست کے رہنے والوں کا جو دل آزاری کی ہے، انہوں نے توہین کی ہے، اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی غیر مناسب ہے. لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہ صرف کھیلا ہے بلکہ LOC کے اس پار جو ہمارے بزرگ، ہمارے مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو صبح شام اس درندہ فوج کے سامنے تکمیل پاکستان کی جنگ لڑی، تو وہاں پہ مشتاق منہاج نے کیا پیغام دی ہے؟ وہ مہاراجا کا کیا راگ الاپ رہا ہے. اس سے آپ کو اس کی علمی ڈپتھ، علمی بصیرت، سمجھ بوجھ کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو فوری طور پہ آزاد کشمیر کے رہنے والوں سے معافی مانگنی چاہیے. اس سرزمین کے اوپر جو چپے چپے کے اوپر ہمارے آبا اجداد کا خون گرا ہے، تو یہ ہمیں کسی نے تھالی میں رکھ کے دے دیا تھا. یہ مشتاق منہاج کیا بات کر رہا ہے کہ ایسے چھوڑ کے چلا گیا تھا مہاراجا جانے والا تھا. تو مشتاق منہاج جیسا آدمی کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یا تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے، چونکہ ایسا آدمی مینٹل اسپتال ہونا چاہیے. معاشرے میں ایسا آدمی مناسب نہیں ہے، اور اس کے پھرنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی کروائیں گے، چیک بھی کروائیں گے. لیکن اگر اس نے ریاست کے رہنے والوں کے غیظ و غضب سے بچنا ہے، فوری طور پہ معافی مانگے. مجھے خطرہ ہے کہ کسی جگہ پہ اس کا جو لوگ استقبال کریں گے وہ شاید دنیا میں کہیں تماشا نہ بن جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس نے بات کہی کہ کسی سیاسی آدمی نہیں، کسی عام، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی آدمی سے تو بڑی بڑی باتیں ایکسپیکٹ کی جاتی، اس سرزمین کے اوپر کھڑے ہو کے ایسی بات کرنا بہت غیر مناسب تھا. اس کو فوری معافی مانگنی ہوگی. سر یہ بتائیں کہ PTI کا انتخابی منشور تھا کہ وہ جب اقتدار میں آئے گی تو آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات 6 ماہ کے اندر کرائے گی. 6 ماہ کے اندر تو انتخابات نہ ہو سکے، لیکن ہو گئے ان انتخابات میرے 6 ماہ کے اندر ان انتخابات کو کرانے اور ان کے لیے انتظامات کروانے، اور جو آپ کو چیلنجز تھے وہ کتنے بڑے تھے کہ آج دوسرا مرحلہ انتخابات کا اور پونچھ ڈویژن کے اندر یہ پرامن اس وقت تک انتخابات ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے کتنی مشکلیں آپ کو دیکھنا پڑی؟ دیکھیے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ماضی میں آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ، آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ، ان کے فیصلے موجود تھے. ان فیصلوں سے بھی انحراف کیا جاتا رہا. روح گردانی ایسی تھی کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس وقت کی حکومتوں کی کوئی مسئلتیں ہوں گی، کوئی مسائل ہوں گے، کچھ
मैं ये समझता हूँ कि वो मजबूर महज होंगे, और वो क्यों मजबूर महज थे इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि सारी क़यादतें जिंदा पाइंदा हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उस पर नहीं कुछ कहता, लेकिन ये है कि उन्होंने हमारा साथ भी नहीं दिया। इससे मुझे थोड़ा सा शक होने लगा। मैं ये समझता था कि शायद उनको मजबूरियाँ होंगी, तो हमारे साथ भी नहीं खड़े हुए। सरदार अतीक साहब ने जिस तरह बातचीत की है, मैं ये समझता हूँ कि ये सबका इसी तरह स्टांस होना चाहिए था। लेकिन आपने जो कहा, मैं ये समझता हूँ कि हम कोई रियासत या यहाँ के रहने वालों पे एहसान नहीं कर रहे। ये इनका हक था, किसी को उसका हक लौटाना या लेके देना या दिलाना, मैं ये समझता इनका भी था, मेरा भी था। हुकूमतें इख्तियारात नहीं देती हैं, फंड नहीं देती हैं, भागा करती हैं इससे। हमने कहा कि जिसका हक है उसको मिलेगा, जिसका फंड है उसको मिलेगा, जिसका इख्तियार है उसको मिलेगा, क्यों ना मिले। इस मोहल्ले का, इस एरिया के जो इलेक्टेड आदमी है, इनके दरमियान जो सुबह शाम क्यों ना रहे। मेरा चेहरा तो ये कभी कभार देखेंगे ना, तो वो आदमी जो अमूर हुकूमत के अंदर क्यों ना हिस्सा ले। और आज़ाद कश्मीर की 75 साल तारीख में आप 32 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं करा रहे, आप मकबूजा कश्मीर की बातें करते, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें सच का सामना करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मुजफ्फराबाद में हमारा पहला मरहला तय हुआ, आज अभी जारी सारी है पूंछ के अंदर, और हमें यकीन और पूरा मैं समझता हूँ कि कमल यकीन है कि इंशाल्लाह पूंछ के लोग जो हमेशा हरावल दस्ता होते हैं हर उस चीज़ का जो रियासत के रहने वालों को आगे लेके जाती है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने साउथ पार्ट में भी, मीरपुर में भी, कोटली और बिम्बर में भी इंशाल्लाह करवाएंगे। और ये आप लोगों का हक था, आपके पास आ रहा है और आपको मिल रहा है। हम उसमें, मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि दुनिया जो है ना इसबाब की, कोई ना कोई सबब बनता है। अल्लाह ताला ने हमारे खाते में ये चीज़ लिखी थी, लेकिन मैं रियासत के रहने वालों से आपके इस्तवासत से ये कहूँगा कि इनको और बहुत सारी चीज़ें मिलनी है जो इनका नसीब था, इनका हिस्सा था, इनसे छीना हुआ, गस्ब किया गया, वो इंशाल्लाह लोगों को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत